پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم ساتھی تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بارہا یہ فرمایا اولئک ھم الراشدون، حقیقی ہدایت یافتہ سیدھے راستے کے اوپر یہی لوگ ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، حقیقی کامیاب یہی لوگ ہیں۔ اولئک ھم المتقون، حقیقی متقی پرہیزگار یہی لوگ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے عام شخص کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لے تو وہ ان صحابہ کرام کی ایک مد بلکہ اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور وہ جماعت تھی جو زمین پر چلتے پھرتے جنتی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی رضامندی کا اعلان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان تمام ایمان والے صحابہ کرام کے ساتھ راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان کے ساتھ راضی اور وہ اپنے رب کے ساتھ راضی ہو گئے۔ اول صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک، وہ صحابی ہو یا صحابیہ ہو، وہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے لوگ تھے وہ سب کے سب کامیاب تھے اور اللہ کے ساتھ راضی تھے اور اللہ ان کے ساتھ راضی تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ اتنی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں دی تھی، یہ کس وجہ سے ان کو یہ فضیلتیں ملی تھیں، وہ کون سی وجوہات تھی، وہ کون سے کام تھے جن کی وجہ سے وہ دنیا پر چلتے پھرتے جنتی تھے۔ حتیٰ کہ نہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کے رنگ کو دیکھا کہ یہ بہت خوبصورت ہے اس وجہ سے میں اس کو جنتی بنا دیتا ہوں، نہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کے مال کو دیکھا کہ یہ بہت زیادہ مالدار ہے تو میں اس کو جنتی بنا دیتا ہوں، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے حسب و نسب کو دیکھا کہ یہ بہت بڑے خاندان میں سے ہے، اس کے بڑے بڑے آباء و اجداد سردار رہے ہیں اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو جنتی بنا دوں۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو صفتیں بیان کی ہیں ان کی، وہ جس کے اندر بھی تھی، وہ جیسے رنگ والا تھا، جیسے حسب و نسب کا تھا، جس علاقے کا رہنے والا تھا، جس خاندان کا تھا، غریب تھا یا امیر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان صفات کی وجہ سے ان کو جنت کا حقدار قرار دیا تھا۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ فضیلتیں ملیں، یہ مقام اور مرتبہ ملا، وہ ہے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ اپنے گھر بار کو، اپنی برادریوں کو، رشتہ داروں کو، اپنے رسم و رواج کو، سب کچھ کو ان لوگوں نے اللہ کے لیے قربان کر دیا، چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر، فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ اللہ کی فضیلتیں، یہ صدقات و خیرات فرمایا ان مہاجرین کے لیے ہیں جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ صحابہ کرام کی جماعت اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ حقیقی سچے لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر نہ یہ دیکھا کہ میری برادری کون سی ہے، میرا علاقہ کون سا ہے، میرا مال و دولت یہیں رہ جائے گا، میرے بیوی بچے یہیں رہ جائیں گے، بلکہ سب کچھ کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور باقی سب کچھ کو قربان کر دیا۔ یہ پہلی صفت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا حقدار بنایا۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دعوت دی، اسلام قبول کرنے کا کہا، تو سب سے پہلا میں شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں ایمان لایا اور اسلام کو قبول کیا۔ پھر ان کی دعوت پر کئی قریبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ آخر جو سردار لوگ تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کم ہوتا تھا، جن کی برادریاں بڑی بڑی تھیں، جن کے کنبے بڑے بڑے تھے، لیکن جو فقراء صحابہ کرام مکہ کے اندر تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو ان کے سرداروں نے، ان کے مالکوں نے ان کے اوپر ظلم شروع کر دیا کہ تم ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ کر، ہمارے رسم و رواج چھوڑ کر، ہمارے طریقے چھوڑ کر ایک ایسے شخص کی دعوت کے اوپر جا رہے ہو جو ایک نئی دعوت لے کر اس علاقے کے اندر آیا ہے۔ ان کے اندر عورتوں میں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی شہیدہ ہیں جن کو اس دین کی پاداش کے اندر، دین قبول کرنے کی وجہ سے اونٹ کے ساتھ، دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے ان کے جسم کو دو لخت کر دیا۔ اب یہ قربانیاں تھی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ اتنی بڑی قربانی۔ اس سے پہلے ابو جہل نے ان کی آنکھ کے اندر نیزہ مار کے ان کی آنکھ کو شہید کیا اور کہا تو اس اسلام سے، اس دین سے باز آ جا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیرا یہ ظلم و ستم مجھے دین سے نہیں پھیر سکتا، مجھے دین سے بدل نہیں سکتا، جس کے اوپر میں ایمان لے آئی ہوں اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس ظلم و ستم کی وجہ سے میں اس ایمان کو چھوڑ دوں، اس اسلام کو چھوڑ دوں۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب بھی یہ باز نہیں آتی تو پھر دو اونٹوں کے ساتھ ان کی ٹانگوں کو باندھ کے مخالف سمت ان کو دوڑایا گیا اور ان کے جسم کو درمیان سے چیر دیا گیا، دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اسی چیز کو بیان کیا، کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، لوگوں کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تمہارے پاس پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں نہیں آئے، پہلے لوگوں کے واقعات نہیں آئے کہ جب ان میں سے کوئی اسلام قبول کرتا تو اس کے اوپر اتنا ظلم ہوتا کہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے جسموں سے گوشت کو الگ کر دیا جاتا تھا، ہڈیاں الگ کر دی جاتی اور گوشت الگ کر دیا جاتا، اور ان میں سے ایک شخص کو لایا جاتا، اس کو زمین کے اندر گھڑا کھود کے اس کے اندر کھڑا کیا جاتا اور اس کے سر پہ آرا رکھ کے اس کے جسم کو چیر دیا جاتا۔ یہ چیز بھی ان کو اسلام سے نہ پھیر سکی۔ تو جب اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانیاں اتنی بڑی ہوں، واللہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی نہیں۔ ہمیں اسلام گھر کے اندر مل گیا، باپ دادا سے مل گیا، چلتی ہوئی نسل سے اسلام مل گیا، ہم نے اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں دی۔ صرف آج ہمارے گھر کے اندر اسلام اگر ہم سے کسی قربانی کا تقاضا کرتا ہے، وہ چند معاشرتی رسم و رواج کو چھوڑنے کا تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی خواہشات کو، اپنے رسم و رواج کو چھوڑوں، ان کو قربان کروں اور اللہ اور اس کے رسول کے اوپر حقیقی ایمان لے آؤں۔ یہ چیز انشاءاللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلا سکتی ہے، اور جس طرح ان کو جنتیں ملیں انشاءاللہ ایسی اللہ تعالی ہمیں بھی جنتیں دے گا۔ تو دوسری چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عزتیں دیں، فضیلتیں دیں، وہ یہ تھی کہ وہ سراپائے ادب اور پیکر تقویٰ تھے۔ ادب و احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اندر بہت زیادہ تھا، حد سے بڑھ کر ادب و احترام تھا۔ سورہ حجرات کی آیتیں نازل ہوئیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہرکم، جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، آواز دیتے ہو، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے نبی کے خطیب تھے، بڑی اونچی بھاری آواز تھی ان کی۔ کہتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں اپنے گھر کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا،
تو صحابہ کرام مجھے تلاش کرنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثابت کہاں ہے, اس کو لاؤ. تو کہا مجھے صحابہ کرام گھر کے اندر آئے میرے پاس, کہا تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر رہے ہیں. تو کہا میں گھر کے اندر اس وجہ سے بیٹھ گیا ہوں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہوگی اس کے اعمال تو برباد ہو گئے, میں تو آگ والوں میں سے ہو گیا ہوں. اللہ اکبر, فکر دیکھیں کتنی ہے. صحابی رسول ہیں, کوئی ایسا عمل نہیں جو جہنمیوں والا ہو, لیکن صرف یہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ گئے کہ اللہ نے آیت نازل کی ہے کہ جو رسول سے آواز کو بلند کرے گا تو وہ کیا ہے, اس کے تمام اعمال برباد ہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, ایسے نہ ہو کہ اللہ تمہارے اعمال برباد کر دے اور تمہیں شعور تک نہ ہو. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ. کہتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور مجھے کہا نہیں تو اہل نار میں سے نہیں بلکہ تو اہل جنت میں سے ہے. کہا مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بل انت من اہل الجنہ, بلکہ ثابت تو اہل جنت میں سے ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر جب بھی ثابت ہمارے اندر اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا تو ہم دیکھتے کہ ثابت ہمارے اندر چلتا پھرتا جنتی ہے, کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سنا تھا. اللہ اکبر. اور کہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں, یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے, کہ یہ اصل متقی پرہیزگار لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں کہ کہیں ہماری آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. آج اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی اور صحابہ کہتے تھے ہمارے پاس اللہ کے نبی موجود ہیں, ہماری آواز اگر اللہ کے نبی کی آواز سے بلند ہو جائے گی تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. آج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں. آج کیا ہماری آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تو ہر شخص یہ غور کرے, یقیناً ہوتی ہیں. اور وہ آواز کا بلند ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں اپنی بات کو ماننا ہے, یہ اپنی آواز کو بلند کرنا ہے, اپنی بات کو ترجیح دینا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی, آپ کا فرمان آ گیا, ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مانا جائے اور اپنی بات کو چھوڑ دیا جائے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, یہ ہے تقوی. تو یہی صفت تھی ان لوگوں کے اندر کہ وہ اتنا ادب و احترام کرتے تھے, حتیٰ کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہوتے تو ایسے بیٹھتے کہ گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاموش ہو کے با ادب ہو کے بیٹھتے تھے. تو اگر آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جائے تو اس کے سامنے اسی طرح سے بیٹھنا یہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کا احترام ہے. تیسری چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی فضیلت کی جو وجہ تھی وہ فسق و فجور سے بالکل دور تھے. ان کے اندر فسق و فجور, نافرمانی, گناہوں کا عنصر نہ ہونے کے برابر تھا. فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ, اگر وہ بہت زیادہ تمہاری باتیں ماننے لگ جائیں, جو تم کہتے جاؤ اور اللہ کے نبی مانتے جائیں, لَعَنِتُّمْ, تو تم تنگی کے اندر پڑ جاؤ گے, مشکل کے اندر پڑ جاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ, اور اللہ نے تمہارے لیے کفر کو اور فسق, فسق کس کو کہتے ہیں؟ نافرمانی کو, دین کے اندر نافرمانی, اللہ نے کفر کو اور فسق کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان, اور نافرمانی. وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, کہا اصل ہدایت یافتہ لوگ یہ ہیں جو کفر سے بچتے ہیں, جو فسق سے بچتے ہیں, نافرمانی سے بچتے ہیں. اور وہ لوگ کفر سے, فسق سے, نافرمانی سے بچنے والے تھے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں ان کو دی تھیں. اگر ہم بھی کفر سے بچیں, فسق سے بچیں, نافرمانی سے بچیں, گناہوں کو چھوڑیں, تو انشاءاللہ ہم بھی صحابہ کرام
کرام کے اس راستے کے اوپر جنت کی طرف چل سکتے ہیں جس کے اوپر وہ چل کر ان فضیلتوں تک پہنچے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھی صفت صحابہ کرام کی اہل جنت ہونے کی وجہ جو بنی، وہ عبادت بہت زیادہ کرنے والے اور آپس کے اندر بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ محمد الرسول اللہ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر جو لوگ ایمان لائے، رحماء بینہم، وہ آپس کے اندر بہت رحم دل تھے۔ یہ ان کی رحم دلی، آپسی محبت ان کے لیے جنت کا باعث بنی۔ ایک صحابی، اللہ اکبر، گھر سے نکلے، مسجد کے اندر تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص ابھی مسجد کے اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام دروازے کی طرف دیکھنے لگے کہ کون خوش نصیب ہے جو وہ اس دروازے سے داخل ہوگا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے۔ مجلس ختم ہوئی، وہی صحابی اٹھ کے گھر کی طرف جانے لگے تو کچھ صحابہ کرام ان کے پیچھے ہو گئے کہ ہم اس کا عمل دیکھیں کہ اس کا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی کہا ہے۔ کہتے ہم نے جا کے کہا کہ ہمیں کچھ دن آپ کے گھر کے اندر ٹھہرنا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو انہوں نے کہا اجازت ہے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک دن دیکھا تو اس کا عمل معمول کا عمل تھا، جو عمل ہم کرتے ہیں وہی عمل وہ بھی کرتے تھے۔ دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، کہتے ہم واپس جب آنے لگے تو پوچھا ہم نے کوئی ایسا عمل آپ کا نہیں دیکھا جو ہم سے الگ ہو، وہی نمازیں، وہی تہجد، وہی اذکار، وہی صدقہ خیرات جو ہم کرتے ہیں وہی آپ بھی کرتے ہو، کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے؟ کہا اور تو مجھے کوئی یاد نہیں، لیکن ایک عمل میں کرتا ہوں جو دوسروں سے ہٹ کر ہے۔ کہا وہ کون سا عمل ہے؟ کہا جب میں رات کو اپنے بستر پر جاتا ہوں تو اپنے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں مسلمان، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، کسی کی بات اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا۔ شاید یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی کہا۔ تو یہ اتنا عظیم عمل ہے آپس کے اندر رحم دلی، محبت، کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جنتی قرار دیا۔ اور یہی صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے روم اور فارس کی سپر طاقتوں کو فتح کروایا تھا، قادسیہ کے میدان کے اندر رومیوں کو شکست دلوائی تھی۔ تو جب دل صاف ہوں آپس میں، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کام بھی بہت بڑے بڑے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنت بھی عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا رحماء بینہم، اور عبادت گزار تھے کہ ان کی عبادت کے تذکرے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر بیان کی تھی۔ فرمایا رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رکوع اور سجدوں کے اندر یہ لوگ ہوتے ہیں اور ان کی پیشانیوں کے اوپر رکوع اور سجدے کے نشان ہوتے ہیں۔ اور فرمایا یہ ان کی مثالیں تورات کے اندر بھی ہیں اور انجیل کے اندر بھی ہیں کہ یہ جماعت عظمت والی جن کی اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں ان کے آنے سے پہلے بیان کر دی تھی۔ تو یہ صفت تھی ان کے اندر کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے اور آپس میں محبت کرنے والے تھے، اللہ کے دشمنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ سخت تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فضیلتیں بخشی تھیں۔ اور پانچویں صفت جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو یہ ترجیحات ملی، یہ فضائل ملے، وہ تھے ایک دوسرے کو ترجیح دینا، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، اپنے آپ کو پیچھے رکھنا اور دوسرے کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ میرا بھائی یہ اچھا کھا لے، یہ اچھا پہن لے، یہ مجھ سے آگے بڑھ جائے۔ یعنی حسد اور بغض نہیں تھا بلکہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مہمان آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرات کے اندر پوچھا کہ کوئی ہے کہ جس گھر کے اندر ان میرے مہمانوں کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ملی جو ان مہمانوں کو دینے کے لیے ہو۔ اللہ اکبر! یہ حجرات تھے کتنے کتنے، بہت چھوٹے چھوٹے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ان کی تفصیل آئی ہے کہ صحن سے لے کر گھر کا جو کمرہ تھا اس تک 8 فٹ
اور گھر جو اندر کمرہ تھا، ایک ایک کمرہ تھا، وہ 14 سے 15 فٹ تھا، یعنی صحن 8 فٹ اور اندر کا کمرہ 14 فٹ لمبائی اور 7 فٹ ان کی چوڑائی تھی۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک قائم رہے۔ اس کے بعد ان کو مسجد نبوی کے اندر شامل کیا، اور جب ان کو ختم کیا گیا تو صحابہ کرام رونے لگے، بہت زیادہ صحابہ کرام روئے کہ کاش یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر قائم رہتے۔ ان کی جو بناوٹ تھی، ان کو باہر سے ٹاٹ لگا کے کھجور کی اس کے ساتھ وہ دیواریں بنائی گئی تھی، اور صحابہ کرام کہتے جب ہم ان کے اندر جاتے تو چھت کے ساتھ ہمارا ہاتھ آسانی کے ساتھ لگ جاتا تھا، اتنی اونچائی تھی۔ تو کہتے ہم نے کہا کاش ان گھروں کو باقی رکھا جاتا تاکہ ہمارے آنے والے بچے، ہماری نسلیں ان کو دیکھتی اور لوگ باہر سے آ کے ان کو دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسے تھے اور آپ نے زندگی کیسے گزاری تھی۔ تو ان گھروں کے اندر پتہ کروایا گیا، کوئی چیز نہیں ملی، 9 کے 9 جو وہ کمرے تھے الگ الگ بیویوں کے، وہاں سے کوئی چیز بھی میسر نہ آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے ان مہمانوں کی کوئی خدمت کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے مہمانوں کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ لے گئے، ان کو کھانا کھلایا۔ جب کھانا سامنے رکھا تو یہ عرب کا رواج تھا کہ میزبان ساتھ بیٹھ کے مہمانوں کے کھانا کھاتا تھا۔ اس نے کہا کھانا تھوڑا ہے، اگر میں مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگ گیا اور یہ مجھے مجبور کریں گے کہ آپ بھی کھانا کھاؤ تو ان کے لیے کھانا پورا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے چراغ صحیح کرنے کے بہانے اس چراغ کو بجھا دیا تاکہ مہمان کھانا کھا لیں۔ تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت بنا کے قرآن کی نازل کیا اس واقعے کو کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود خسارے کے اندر ہی ہوں، خود گھاٹے کے اندر ہی ہوں۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے اللہ نے بخیلی کو اور کنجوسی کو نکال دیا ہے۔ تو یہ بھی عظیم صفت تھی ان لوگوں کے اندر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی عزت دی اور آخرت کے اندر بھی وہ جنت کے حقدار ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔